السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرکات کہلاتی ہیں۔ حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس حرف پر زبر آئے، جس حرف پر زیر آئے، جس حرف پر پیش آئے، اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہیں گے کہ زبر والا حرف، زیر والا حرف، پیش والا حرف، ایسے نہیں، کیا کہیں گے؟ متحرک حرف۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حرکات کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ ان کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ کیا اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یا اس کو بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے، یا جھٹکا دینا چاہیے؟ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ کھینچ کر پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے با زبر با ہے تو ہم پڑھ لیں با زبر با، کھینچ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جھٹکا دینا کیا ہوتا ہے کہ با زبر با ہے، ہم نے اس کو پڑھا با زبر با، یہ کیا ہو گیا؟ جھٹکا دینا۔ تو معروف طریقہ رکھنا ہے، یعنی کہ با زبر با زیر بی، با پیش بو، ٹھیک ہے، نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ حرکت سے مراد صرف زبر زیر پیش نہیں، بلکہ آگے بھی جو ہم پڑھیں گے جزم، سکون، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، اسی طرح تشدید، یہ کوئی بھی حرکت جو ہوتی ہے وہ الف پر اگر آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو حمزہ ہم نے حروف مفردات میں پڑھا تھا جو حمزہ کی اصل شکل تھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک الف والا حمزہ بھی ہوتا ہے، لیکن الف کون سا ہوتا ہے؟ جو خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، وہ الف کیا ہوتا ہے؟ خالی۔ اور جس الف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو ہم نے پڑھا کہ ادائیگی کیا ہے، ٹھیک ہے، حرکات کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ ادائیگی بھی بولا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اصل میں وہ ہوتی ہے کیفیت، یعنی کہ زبر کو پڑھتے وقت، زیر کو پڑھتے وقت، پیش کو پڑھتے وقت آپ کے منہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو زبر کو پڑھتے وقت آپ کے منہ کی کیفیت ہوگی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کا منہ کھلے گا، ٹھیک ہے، اور زیر کو آواز نیچے گرا کر، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف آواز جائے گی۔ پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے، یعنی مکمل آپ کے جو ہونٹ ہوں گے وہ گول ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ متحرک حروف بولنے والے عضو کے دو کناروں کے درمیان دوری پیدا کرنے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی حرکت کا اصل مخرج جڑا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں مثال کے طور پر با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں پڑھوں با زبر با، تو کیا ہو رہے ہیں؟ ہونٹ پہلے ملے ہوئے تھے، پھر وہ الگ ہو گئے، یعنی کہ متحرک حرف کو ادا کرتے وقت آپ کے جو مخرج ہے وہ پہلے آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بیچ میں سے پھاڑ دیں اس کو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ متحرک حرف کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو جو مخرج پہلے ملے ہوئے ہوتے ہیں پہلے وہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے با، اسی طرح سے ما، ٹھیک ہے۔ یہ صرف میں آپ کے ہونٹوں کو کے جو حروف ہے وہ ادا کر کے بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو جتنے بھی تمام حروف ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، جیسے جا، شا، صحیح، سا، تا، یہ سب پہلے مخرج پہ ملتے ہیں اور پھر اس کے مخرج سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو متحرک جو حرف ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم حرکات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ آ، ای، او، ٹھیک ہے، مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، صحیح، اور آپ نے جو کیفیت ابھی پڑھی ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی، اس کیفیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، ثا، ثی، ثو، ح، حی، حو، خو، خی، خو، جا، جی، جو، دا، دی، دو،
ذا ذی ذو را ذی رو زا زی زو سا سی سو آ ای او وا وی وو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. ہم نے پڑھے تھے جو کچھ حرف جو ہوتے ہیں وہ سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم حروف مفردات بلا ترتیب میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں اور اس میں دیکھیے کہ کون سے حروف جو سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، کون سے حروف جو نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مخارج جو ہم نے پڑھے تھے ان کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں تاکہ وہ ذہن سے نکلے نہ. اسی طرح اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. خوذا خو خو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی آواز ایک تو منہ تو کھولنا ہی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو منہ ہے اس میں ایسا لگے گا موٹے حرف پڑھتے وقت کہ ہوا بھر چکی. خو خو. ٹھیک ہے، آپ میں ایسے نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ باریک حرف ہے، باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، موٹا نہیں. تو آپ نے اس میں پورا مکمل منہ کھولنا ہے، ہوا نہیں بھرنی منہ میں. ٹھیک ہے، خوذا. ٹھیک ہے، خوذا تینوں میں منہ کھلے گا آپ کا اور آواز بھی کھلے گی، یعنی کہ اچھی خاصی آواز آپ کی باہر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ تینوں میں زبر ہے. حبیطو حبیطو تینوں میں کیفیت کا خیال رکھنا ہے. تصیفو تصی صاد موٹا پڑھا جاتا ہے اور دوسرا اس کے نیچے زیر ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی آواز نیچے کی طرف جائے گی، ہونٹ نیچے کی طرف جائیں گے. تصیفو. حکمہ حکمہ حکمہ. حشیرہ حشیرہ. ٹھیک ہے، حشیرہ. توفیق توفیق. ٹھیک ہے، موٹے حروف کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ حرف چاہے وہ موٹے حروف کون سے، خا صاد غین طا قاف وا، یہ حرف ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، چاہے ان کے نیچے زیر ہو، چاہے ان کے اوپر پیش ہو. ہر حالت میں ان کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. یہ ہے کہ تھوڑا سا موٹا پن زیر میں کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبر میں زیادہ ہوتا ہے. اس چیز پہ تھوڑا سا فرق آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل باریک ہو جائے، جیسے توفیقہ ہے تو وہ تافیقہ لگے، پورا تا میں بدل جائے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.